الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. درود پاک پڑھ لیجیے. جامعہ اقرا ریاض الجنہ میں ہفتہ وار بیان سماعت کرنے والی معزز معلمات، طالبات اور جتنے خواتین تشریف فرما ہیں، دعا ہے اللہ آج کے اس بیان میں وہ ضرورت کی باتیں میرے منہ سے نکلوا دے جس کی مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہو، اور دعا ہے آج کے اس بیان کے سننے کے بعد اللہ ہماری فکر آخرت میں مزید اضافہ فرمائے، غفلت کی چادر اتار کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سردیوں کے موسم شروع ہو چکے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے الشتاء ربیع المومن. سردی کا موسم یہ تو مومن کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. راتیں لمبی اور دن چھوٹے، دن کو روزہ رکھنا آسان، رات کا قیام نیند پوری ہو گئی تو وہ آسان. یہ میرا ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر میں بات کرتا ہوتا ہوں بشرط زندگی بہت جلد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ سردیوں میں انسان کو نیکیوں پر دوہرا اجر ملتا ہے. کسی بھی کام میں مشقت جتنا زیادہ ہوگی اللہ رب العزت اس پر ثواب اور اجر بھی اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں. جہاں تک آج کے خطبے کا تعلق ہے تو میں کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہ عرض کر چکا ہوں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے نیک کام ایسے ہیں جو موجب رحمت ہیں، جن کی وجہ سے انسان پہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے اعمال نیکیاں ایسی ہیں جو موجب مغفرت ہیں. اس پر بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا. کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبی،
اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ ان اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آج میں ذکر کرنے والا ہوں کچھ ایسے اعمال جو موجب لعنت ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کچھ ایسے برے اخلاق ہیں، کچھ ایسی گھناؤنی حرکات ہیں، کچھ ایسے گھٹیا کام ہیں کہ اگر کوئی مومن مسلمان بھی ان کو کرے گا تو یہ اعمال موجب لعنت ہوتے ہیں، یعنی کرنے والے پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ کچھ کام ایسے جن سے اللہ کی رحمت آتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، تو کچھ کام ایسے ہیں جو اتنے گھٹیا، اتنے وہ برے ہیں کہ وہ کام کرنے سے انسان پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ لعنت ہوتی کیا ہے، لعنت کا مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ لعنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے ایک مشہور ماہر ابن منظور رحمہ اللہ، عربی کی انہوں نے کتاب لکھی ہے لسان العرب۔ اس کتاب میں انہوں نے لعنت کا مفہوم یہ بیان فرمایا، وَاللَّعْنُ الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے، بھلائی سے دور کرنا، خیر سے، اللہ کی رحمت سے دھتکارنا۔ فَقِيلَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ۔ لعنت کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے دھتکارنا۔ تو کتنا خوفناک مطلب ہے لعنت کا، اللہ سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دینا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی پہ ناراض ہو جائیں تو بتائیں دنیا میں اس کے لیے کوئی رہنا بنتا ہے؟ یا دنیا میں جس کو اللہ دھتکار دے، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں اس کے لیے سہارا کون ہوگا؟ گویا یہ جو لفظ لعنت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، پھٹکار پڑ گئی، ذلیل و خوار ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ جو لعنت پڑی ہے نا اس کائنات میں، سب سے پہلے وہ شیطان پہ پڑی ہے، بلکہ شیطان کا تو لقب ہے، شیطان لعین، شیطان مردود، ابلیس مردود، دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، جنت میں رہ رہا تھا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جنت میں داخل ہو چکا تھا، اب اللہ کی ناراضگی پڑی، جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ صرف نکالا نہیں، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پہ میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سوائے ابلیس کے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ لیکن یہ جو ابلیس تھا اس کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا، اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا، فرشتوں کے اندر گھل مل کے رہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لے رہا تھا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیے آگ سے۔ جب آگ جلتی ہے نا، تھوڑا سا اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی سطح بلند ہوتی ہے، اور اللہ نے حضرت آدم کو اور اس کی نسل انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے۔ مٹی زمین پہ پڑی رہتی ہے، پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ تو شیطان کو اسی وجہ سے غرور آ گیا، اس کو تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سجدے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے لگا، اپنی اس غلطی پہ دلائل دینے لگا، کہنے لگا یا اللہ آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آپ نے مٹی سے، وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو پیدا کیا طین، مٹی سے، افضل تو میں ہوں، بہتر تو میں ہوں، اعلیٰ تو میں ہوں، لہذا آدم علیہ السلام کو کہو کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کے ایک سجدے سے انکاری ہونا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا، اللہ اتنا اس پہ ناراض ہوئے، فرمایا فخرج فخرج، میری جنت سے نکل جا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ دی ہوئی نعمت کو کبھی اللہ سلب کر لیتے ہیں، دی ہوئی نعمت کو کبھی اللہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں،
کسی کو تو سب سے بڑی ناراضگی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ اس کو دین سے دور کر دے، جتنا توفیق مل چکی ہے اللہ وہ واپس لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی ہے کہ ایک بندہ راہ راست پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اللہ سے استقامت مانگے۔ یہی تو ہمیں دعا سکھلائی گئی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں جتنا ہدایت مل چکی ہے، یا اللہ جتنا ہم دین کے قریب آ چکے ہیں، لا تزغ قلوبنا، اس سے ہمیں نہ دھتکارنا، مزید نیکی کی توفیق دینا، جتنا توفیق مل چکی ہے یا اللہ یہ توفیق نہ چھیننا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ساری زندگی انسان کو نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اپنی نیکی پہ کبھی اترانا نہیں ہے، اپنی نیکی پہ کبھی غرور اور فخر نہیں کرنا۔ ایک واقعہ آیا حدیث میں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مر بجماعت، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی تو اللہ کے نبی وہاں اس جماعت کے قریب سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، اس میں ایک ایسا آدمی ہے بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے، بظاہر تم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ بندہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ دیکھنا بروز محشر اس کا ایک دانت، اس کا ایک داڑھ یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب سارے صحابہ کرام ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس جماعت میں وہ بد نصیب کون ہے تو صحابی رسول، بظاہر مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، اس جماعت میں ہر بندہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا رہا، صرف 2 بندے بچ گئے۔ ایک کا نام حضرت ابو ہریرہ تھا، دوسرے کا نام رجال بن عنفوہ۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں اس بندے کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے نشاندہی کی تھی، کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں، ہر وقت دل میں خوف ہے۔ فرماتے ہیں ایک زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا جو دوسرا ساتھی رجال بن عنفوہ تھا، تو انہوں نے رجال بن عنفوہ کو بھیجا کہ آپ مسیلمہ کذاب اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہاں ان کو جا کر دین سمجھاؤ اور ان کو دین کے اوپر قائم رکھنے کی جا کے کوشش کرو، تبلیغ کرو۔ اب جب یہ رجال بن عنفوہ مسیلمہ کذاب اور اس کے علاقے میں گیا تو مسیلمہ کذاب نے اس بندے کو مال کی، عہدے کی پیشکش کی اور اس کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیا اور اس کو کہا کہ آپ صرف ایک جھوٹ بول دو، آپ صرف ایک بات کر دو، میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت، میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بول دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد محمد بن یہ مسیلمہ کذاب بھی میرے بعد اللہ کا نبی ہوگا۔ اب مال اور عہدے کے لالچ میں، اس عزت کے لالچ میں آ کر یہ رجال بن عنفوہ پھنس گیا۔ اب دیکھیں، جب ایک طرف سے انسان کو پیسہ مل رہا ہو، ایک طرف سے دنیا ہو اور دوسری طرف سے انسان کا ایمان خطرے میں ہو، اب انسان پر اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کون پکا ہے، کون سچا مسلمان ہے اور کون کچا مسلمان ہے۔ اللہ کبھی بندے کو یوں بھی آزماتے ہیں کہ اس کے ایمان کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو پکے اللہ والے ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کے پیسوں کو، دنیا کے مال اور دولت کو، دنیا کے عہدے کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا کے کہتے ہیں مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ مال اور دولت کیا ہے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں رجال بن عنفوہ مسیلمہ کذاب کے اس پیسے اور دولت کے چکر میں آ کر ایمان کا سودا کر بیٹھا اور اس نے ایک جھوٹ بول دیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ مسیلمہ کذاب بھی اللہ کا نبی ہے، اور اس کے اس ایک جھوٹ نے امت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لوگ مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے،
جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ میں نے تو اس بندے کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، مسیلمہ کذاب کو روکو، لیکن یہ رجال بن انفوا الٹا اس کا حمایتی بن گیا، تو جناب ابوبکر صدیق نے ایک اور لشکر تیار کیا جس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت وحشی بن حرب بھی تھے۔ اس لشکر کو بھیجا کہ جا کے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کرو، اس کو قتل کرو۔ تو یہ دونوں حضرات ایک لشکر لے کر آئے، اور یہ وحشی بن حرب پتہ ہے کون تھے؟ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، لیکن ان پہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ کتنا بڑا جرم ہوا حضرت وحشی سے، رسول اللہ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، لیکن اللہ نے ان پہ نظر رحمت فرمائی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت وحشی کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی نے بھی اعلان فرمایا، قرآن میں بھی آیات ہیں، حضرت وحشی کو اللہ نے انعام دیا، فرمایا خوش ہو جاؤ، بشارت ہے آپ کے لیے، آپ کے اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ حضرت وحشی کو دیکھیں اللہ نے کتنا انعام کیا، گناہ اتنا بڑا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے میرے چچا کو اتنا بے دردی سے مارا، آپ کو معاف تو کر دیا ہے، آپ ہیں تو جنتی، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، تم نے اتنا بے دردی سے ان کو مارا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اتنے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور حضرت وحشی نے توبہ کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی تھی، یا رسول اللہ میں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے میں اس کی تلافی ضرور کروں گا، اس سے بڑا ایک اسلام کو جو دشمن ہوگا زندگی میں کبھی اس کو ضرور ماروں گا۔ تو حضرت بکر صدیق نے ان دونوں حضرات کو لشکر کے ساتھ بھیجا، حضرت خالد بن ولید نے، وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا، اسی کے ساتھ رجال بن انفوا کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ بھی مسیلمہ کے ساتھ جہنم میں چلا گیا۔ اس واقعہ کو سنانے کے بعد علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو اسلام میں دو ہستیاں ہیں، دو شخصوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت وحشی، ایک رجال بن انفوا۔ رجال بن انفوا کا کتنا برا انجام ہوا، نمازیں رسول اللہ کے ساتھ پڑھی، ذکر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، حضور کا بظاہر صحابی بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اپنی عبادت پہ غرہ ہو گیا، اپنی عبادت پہ فخر کیا، اپنی عبادت پہ ناز کیا، جیسے شیطان کو اللہ نے دھتکارا۔ رجال بن انفوا کا بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، مدعی نبوت کے ساتھ جہنم واصل ہوا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے عبادت پہ غرور کرنا، عبادت پہ فخر کرنا، دوسرے مسلمانوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ نے ایمان کی دولت بھی سلب کر لی۔ انسان کو نیکی کرنے کے بعد اللہ سے پھر بھی ڈرتے رہنا ہے، اس نیکی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کے باوجود، ان اعمال کی وجہ سے تقوی اور طہارت کے باوجود اگر وہ کام ہو گیا، زندگی کی پچھلی ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور انسان اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لعنت کس پہ پڑی؟ شیطان لعین پہ۔ آج ہم جب بھی تعوذ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں بھی علماء نے ایک بڑا نکتہ لکھا ہے، بڑی ایک سمجھانے کی، واعظ کی، نصیحت کی بات ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ایک سجدے کا انکاری اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تا قیامت مردود بنا دیا گیا۔ ایک میں اور آپ ہیں، روزانہ ایک دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ صبح کے کتنے ہم نے سجدے چھوڑ دیے، ظہر نہیں پڑھی، کتنے سجدوں کا انکار کر دیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے سجدوں سے منہ موڑ لیا، لیکن میرے اللہ نے آپ علیہ السلام کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے اللہ نے ہمیں اس لعنت سے بچایا۔ ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے، ایک سجدے کی اتنی سزا مل رہی ہے، کہیں اللہ قیامت کے دن ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے کبھی نماز نہیں چھوڑنی،
ہمارے ہر بیان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور اللہ کی عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ 5 وقت کم از کم فرض نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس طرح کی احادیثوں کو ڈیپلی سوچا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی کی ان حدیث کے ذائقے کو محسوس کیا؟ کبھی ہم بہت ساری چیزوں کو روایتی انداز میں سن لیتے ہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ ذرا اس حدیث پہ غور تو کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، یعنی میں اس کام سے بڑا راضی ہوں۔ گویا اللہ کے نبی اپنے امتی سے فرما رہے ہیں اے میرے پیارے امتی مسلمان، جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے، جب تو رکوع میں جاتا ہے، جب تو سجدے میں جاتا ہے، جب نماز کی نیت باندھتا ہے، تو میں محمد کی آنکھیں بھی اسی طرح ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں مبارک پہ ورم تھا۔ پریشان ہوا، جب آنکھ کھلی کسی اللہ والے کے پاس گیا اور کہا میں نے رات خواب میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بڑی عجیب حالت تھی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک پہ ورم تھا۔ تو اللہ کے ولی نے تعبیر بتائی، فرمایا آج امت نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، آج امت نماز سے دور ہو گئی ہے، ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کے نبی کا غم تھا، ایک افسوس، دل کا ایک درد تھا کہ آج امت نماز سے دور ہو گئی ہے۔ کبھی ہم نے اس حدیث کے ذائقے کو محسوس کیا؟ جعلت قرتی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈال دی گئی، رکھ دی گئی نماز میں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کتنا افسردہ ہوں گے جب آپ کی امت میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے نمازی ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کی سفارش کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا یہ تو بے نمازی تھے، یہ بولیں گے لم نکو من المصلین، انہوں نے جہنم میں پہلے جانا ہے کیونکہ یہ نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ جتنا مجمع بیان سن رہا ہے سب کم از کم یہ تہیہ ضرور کر لے، کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر کبھی نماز مجبوری سے رہ بھی جائے فوراً سے اس کی پہلے قضا کرنی ہے۔ شیطان ایک سجدہ چھوڑے مردود ٹھہرا۔ ہم روزانہ اتنے سجدے چھوڑ کے بھی یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ان میں سب سے پہلا عمل وہ شرک کرنا اور شرک والے اعمال کو زندگی میں سر انجام دینا۔ سب سے پہلا عمل شرک ایسی بیماری ہے جو موجب لعنت ہے۔ مشرک پہ چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا کافر، جب وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ سے مدد نہیں لیتا، اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کی فوراً مشرک پہ دنیا آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں آپ علیہ السلام سے میں نے متعدد بار سنا، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی جب مرض الموت میں تھے، اب دنیا سے کچھ دیر بعد انتقال فرما گئے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی حدیث پڑھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پہ اللہ لعنت کرے، یہودیوں پہ عیسائیوں پہ خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی تو آتا ہے مخلوق کو دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، نبی یہ بتاتا ہے سجدے کے لائق ایک اللہ، عبادت کے لائق ایک اللہ، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر تمہارا اللہ۔ یہ انبیاء ساری زندگی بتاتے رہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ وہ انبیاء دنیا سے گئے، یہود و نصارہ نے انہی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد،
فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی ممکن تھا کہ ظاہر رکھ دیا جاتا، لیکن یہ بات تھی کہ یہاں مسلمان بھی اللہ کے نبی کی اس کو قبر مبارک کو، آپ کے روزے کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو ظاہر نہیں رکھا گیا، روزہ مبارک کے اندر چھپا دیا گیا، ورنہ ہم مسلمان بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے شرک میں پیچھے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا کہیں سے نفع ہوا تو اس کو فوراً خدا بنا لیا، اس کو مشکل کشا سمجھ لیا۔ تو سب سے پہلا اور گھنونا یہ عمل ہے شرک کرنا۔ معذرت سے مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں شرک کی چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کریں، عقیدہ توحید رکھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ حضور کی دو گھر والیاں حبشہ کے اندر گئی تھیں، گرجا گھر کو دیکھا اور واپس آ کر اللہ کے نبی کے سامنے یہودیوں کے گرجے کا ذکر کرنے لگی کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا، ہم گرجے میں گئے، وہاں تصویریں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے کہ تم گرجا گھر میں چاہے دیکھنے کے لیے گئے ہو، تم گئے کیوں ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہم مسجدا۔ یہ یہود و نصارہ اتنے اللہ کے نافرمان تھے کہ اگر ان میں سے کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، اللہ کا ولی فوت ہو جاتا، یہ اس کی قبر پہ فوراً گنبد بنا لیتے، اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے۔ گویا اللہ کے نبی اپنی ان دو گھر والیوں کے گرجا گھر جانے پہ ناراض ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ ایسی جگہ میں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کی جائے، فرمایا لعن اللہ من ذبح بغیر اللہ، اس شخص پہ بھی اللہ کی لعنت جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ آج واضح طور پہ پیروں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ کٹا، یہ بچڑا، یہ بکرا، یہ تو فلان دربار والے کے نام ہے، اور اس کا فوراً اس کا نام لے دیا کہ یہ اس کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی دربار پہ ہی جا کے ذبح کریں گے۔ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے۔ دوسرا کام جس کی وجہ سے انسان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، وہ موجب لعنت ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت برسے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان ایذا کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی تشریح مفسرین محدثین نے لکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرے، جیسا کہ کافر کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے۔ فرمایا اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی بڑی بات ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا۔ فرمایا کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات کر دی کہ انہوں نے ام دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے شرک کیا، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیا۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے ساتھ اس نظام کو چلانے والا فلاں بندہ، فلاں کوئی چیز بھی اللہ کے ساتھ شامل ہے، اللہ کی مددگار ہے، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ جیسا کہ بہت سارے جاہل یہود و نصارہ آج بھی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑنا۔ ہم اللہ کے نبی کے میلاد کو مناتے تو ہیں، لیکن رسول اللہ کے میلاد کو اپناتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے اس دین پر خوش نہیں ہیں جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی قربانی دی۔ طائف میں پتھر کھائے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے اوپر اوجڑی تک ڈالی گئی، سجدے کی حالت میں
ایک ملعون کافر نے یہ بدتمیزی بھی کر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پہ ایک اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، سر مبارک میں بھی زخم لگے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دین حفاظت کے ساتھ میری امت تک پہنچ جائے۔ آج ہم رسول اللہ کے میلاد کو مناتے تو ہیں لیکن اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یاد رکھیں، حضور کے میلاد کو منایا ابو لہب نے بھی تھا، اس نے بھی لونڈی آزاد کی تھی لیکن جہنم میں جل رہا ہے کیونکہ اس نے منایا ہے لیکن رسول اللہ کے دین کو اپنایا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کرنا، حضور کے طریقوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی حمام میں گئے، وہاں دیکھا تو ایک آدمی داڑھی منڈوا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بھائی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، داڑھی کتروا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا میں داڑھی کتروا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھا رہا، کیونکہ کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی مسلمان کو ناراض کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا او بھائی آپ کو کیا پتا، یہ داڑھی کتروا کے آپ تو امام الانبیاء کے دل کو دکھا رہے ہو، آپ اپنے پیارے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کی سنت کو ذبح کر کے ان داڑھی کے بالوں کو کتروا کے نالی میں پھینک رہے ہو۔ تو ایک ایک سنت کو جب ہم پامال کرتے ہیں گویا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ایسا عمل ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا موجب لعنت ہے۔ حضور کے زمانے میں کافر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، منافقین تکلیف پہنچاتے، زبانی بھی پہنچاتے تھے، جسمانی تکالیف بھی دیتے تھے۔ کوئی اللہ کے نبی کو ساحر اور مجنون کہتا، کوئی آپ پہ پتھر برساتا، کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے بھینچ دیتا۔ یہ زبانی اور جسمانی تکالیف زمانہ جاہلیت میں بھی تھیں، واقعات بھرے پڑے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں۔ آج بھی اللہ کے نبی کو تکالیف پہنچانے والے موجود ہیں۔ فرانس میں کبھی تو ہمارے نبی پاک کے گستاخانہ کارٹون اور خاکے شائع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں گستاخی، کبھی کسی ملک میں گستاخی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر ہم مسلمان ایکشن نہ لیں، ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے نہ ہوں، آواز نہ اٹھائیں، خاموش ہو جائیں، یہ بھی گویا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تیسرا عمل جس کے ساتھ انسان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے وہ ہے حق بات کو انکار کرنا، وہ ہے حق بات کو حق جانتے ہوئے اس کو چھپا لینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مرد ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہے حق بات کیا ہے، وہ صحیح عقیدے کو سمجھ چکے ہوتے ہیں لیکن محض برادری کی خاطر، محض اپنی عزت رکھنے کے لیے ان کو حق سمجھ آ چکا ہے، وہ دلائل سے جان چکے ہیں، اللہ رسول کا دل میں خوف بھی آ چکا ہے، لیکن اپنے غلط نظریات کو، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کو، شرک کو، بدعات کو، رسومات کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کہ اب تک کیا کرتے رہے، اب تم کیا کر رہے ہو۔ غلط بیانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو اس پر جھوٹے دلائل دیں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جس بندے کو حق بات سمجھ آ جائے پھر بھی وہ غلط کو نہ چھوڑے، غلط عقیدے سے توبہ طائب نہ ہو، دانستہ طور پہ اس کے اوپر ڈٹا رہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ جب دل گواہی دے رہا ہے، یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، اس مفتی کی بات کو مانو، غلط چیز سے توبہ طائب ہو جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑے گی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ دلیلوں اور ہدایات کو چھپا دیتے ہیں، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کتمان علم، کتمان حق بات کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، اگر کسی آدمی سے کوئی بات پوچھی گئی، کوئی مسئلہ اسے معلوم کیا گیا، علم کے باوجود اس نے حق بات کو چھپا دیا،
صحیح بات کو نہیں بتایا. فرمایا الجم یوم القیامت بلجان من النار، قیامت کے دن کتمان حق کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے وہ ہے کفر پہ موت آ جانا، العیاذ باللہ. ایک آدمی شروع سے کافر ہے، یہ مسلمان تھا، مرتد ہو کے مرا. جیسا کہ آج کے بیان میں نے رجال بن انفوا کا واقعہ سنایا. عبرتناک یہ واقعہ ہے. صحابی رسول ہے لیکن خاتمہ کفر پہ ہوا. اللہ سے ساری زندگی ڈرتے رہنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. مسلمان تھا، مرتد ہو کے مر گیا یا کفر پہ ڈٹا رہا، کفر پہ ہی اس کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان ہو کے مرنا، کوشش کرنا تمہیں موت حالت اسلام پر ہے. تو اگر کوئی آدمی کفر پہ مر گیا، ان کافروں پہ بھی، اس بندے پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اسی حال میں مر گئے کہ ابھی کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کافروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، کائنات کے تمام لوگوں کی بھی ان کفار پہ اللہ کی لعنت. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں. اللہ ساری زندگی ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھیں، کفر سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. یہ دعا پڑھا کریں. اس دعا کو پڑھنے سے اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے ہمارے سامنے محبوب کر دے. وزینہ فی قلوبنا، اس ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر مزین کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو، نافرمانی کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنا، اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں نفرت عطا فرما. واجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں راشدین میں سے، ہدایت پر چلنے والوں میں سے بنا دے. پانچویں چیز، تقریباً 15 چیزیں میں نے ایسی قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالی ہیں. 15 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان پہ اللہ رسول کی لعنت پھٹکار پڑتی ہے. مجھے بے لعنت ہوتے ہیں وہ اعمال، ان سب کو تو میں بیان نہیں کر سکا. چلیں 4 ہو گئے، 5واں بھی ذکر کر دیتا ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک آدمی اپنے سامنے برا کام ہوتا ہوا دیکھے، پھر اس بندے کو برائی سے منع نہ کرے، حالانکہ یہ مسلمان کا بہت بڑا فریضہ ہے، مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت، امتوں میں سے تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. مسلمان صرف اپنی جان کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کی ذمہ داری ہے پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، تمام کافروں کو اسلام پہ لانے کی کوشش کرے. اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کو مٹتا ہوا دیکھا، رسول اللہ کی سنت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، خاموش تماشائی بن کے کھڑا رہا. قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا خود تو نمازی بن گئی تھی، اپنی بہن کو نمازی کیوں نہیں بنایا تھا؟ خود تو قرآن پڑھ لیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو قرآن کی دعوت کیوں نہیں دی تھی؟ بہت بڑی غلطی ہے خود نیکی پہ آ جانا، دوسروں کو نیکی کی تلقین نہ کرنا. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، احادیث پڑھ کر دیکھیں. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما